بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، پاکستان پہ ایک وقت آن پہنچا ہے اور انسانیت جو ہے وہ انتہائی تکلیف کے اندر ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ دنیا کی ہر مصیبت اور آفت سے آپ ٹکرا سکیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ریسکیو کرنا، کیونکہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت بچا لی۔ تو ریسکیو کرنا کہ فوراً آپ کسی بندے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں ریسکیو۔ ریسکیو کی سب سے پہلی صورت، بلکہ اس صورت سے بھی پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور گریہزاری کرے کہ اللہ آپ کو انسانیت کے بچانے والا اور انسانیت کا غم کھانے والا بنائے۔ اس کے بعد یہ کچھ ٹپس ہیں جن کو آپ ثواب کی نیت سے یاد کر لیں، یہ ساری زندگی کام آنے والے ہیں اور ساری زندگی ہی آپ کو اس کا فائدہ ثواب کماتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بندہ آپ کے سامنے اس تکلیف اور عالم کے اندر پڑا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو سیدھا لٹائیں، اس کی رگوں کو نبض کو چیک کریں، اگر اس میں سانس باقی ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اس کو آپ پمپ کریں۔ پمپ کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ کے اس کو دبائیں ہمت سے، اور دوسرا طریقہ ہے خود کار آکسیجن، وہ یہ کہ آپ اپنے منہ سے آکسیجن اس کے منہ میں منتقل کریں۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اس کو آپ ایسے مقام پر لے کر جائیں جہاں اس کا علاج ہو سکے، اور اس کے لیے آپ اکیلے ہیں تو اس کے لیے اٹھانا مشکل ہے، اٹھانے کا ایک آسان طریقہ ہے، اور اس کے لیے آپ اکیلے ہیں تو اس کے لیے اٹھانا مشکل ہے، اٹھانے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے اٹھائیں، اور یہ نہیں کہ آپ اٹھا لیں اور اس کے بعد اس کو آرام سے لے کر جائیں، نہیں، تیزی سے چلیں اور دھچکی کے ساتھ چلیں، چونکہ جب پانی ہو انسان کے اندر یا اس قسم کا معاملہ ہو، زخموں کے علاوہ یا زنجدان کے علاوہ، تو اس سے بھاگنے میں اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ نکلتا رہتا ہے اور اس طرح سے اس کی سانس بحال ہو سکتی ہے۔ گو آپ چھوٹے ہو، معصوم ہو، لیکن یہ آپ نے سب سیکھنا ہے اور کرنا ہے، یہ سب آپ نے کرنا ہے، انسانیت کو کندھے پر اٹھانا ہے، دوڑ لگانی ہے، مقابلہ کرنا ہے، اپنے آپ کو کبھی چھوٹا مت سمجھنا، تم نے ایک عالم سے ٹکرانا ہے۔ میرے بچوں، تمہارے اندر عقاب کی روح پھونکنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم چھوٹے ہو، نہیں، تم اس جیسے ہزاروں لوگوں کو اپنے کندھے پر اٹھا سکتے ہو، جس طرح ایدھی صاحب، عدنان کاکا کھیل صاحب، مفتی عبدالستار صاحب حافظہ اللہ تعالی بیت اسلام والے کمال کے فرد ہیں ماشاءاللہ۔ میں ان سے ملا ہوں، ان کی آنکھیں، ان کی زیارت کی ہے، ان کے قرب ہے، مجھے ان کی محفل آج تک نہیں بھولتی۔ اپنے بزرگوں کی محفل میں بیٹھا کرو، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور خاص کر انصار الاسلام اور دعوت اسلامی والے بھائی اور دیگر خصوصاً یہ مولانا سعید صاحب، اہل حدیث والے بھائی، یہ لوگ ماشاءاللہ بڑی ہمت اور جستجو اور لگن سے کام کر رہے ہیں۔ البرہان والے، الخدمت والے، انصار اسلام والے، دیگر بہت سی جماعتیں جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بڑی ہمت سے کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ درخواسی صاحب فاؤنڈیشن والے، تو ہم کہتے ہیں ہم بھی پیچھے نہ رہیں، ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے۔
سارے علماء کرام دوڑ رہے ہیں ملک کے اطراف میں، چندے جمع کر رہے ہیں، ان تک پہنچا رہے ہیں، انسانیت کا غم کھا رہے ہیں۔ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے۔ اگر آپ کے اندر درد دل نہیں ہے، کسی دوسرے مسلمان کا غم نہیں ہے، اس کی تکلیف چاہے وہ مشرق میں ہے، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اگر آپ اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے اور درد کو محسوس نہیں کرتے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے اندر یہ سارے جذبے اور لگن اور محنت ہونی چاہیے۔ اگر آپ مومن نہیں ہیں تو مدرسے کے اور مسجد کے اور اسکول کے اور یونیورسٹی کے کسی کونے میں بیٹھ جائیے، سیلاب یا زلزلہ آئے گا آپ کو بہا لے جائے گا۔ بہت سے لوگ مر چکے ہیں، آپ بھی مر جائیں گے۔ کچھ کرنا سیکھیے اپنی زندگی میں۔ یہ زندگی اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا انعام ہے، بڑا انعام ہے۔ اس زندگی کو کسی کام میں لائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بارے میں کہا جائے کہ کیا کہیں، کیا احباب کار نمایاں کر گئے، BA کیا، MA کیا، نوکر ہوئے اور مر گئے۔ یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ میرے بچوں آپ کو کامیاب فرمائے، کامیاب فرمائے، کامیاب فرمائے۔ ہم رہیں نہ رہیں، یہ گلستان رہے، آپ اس میں چہچہاتے رہیں اور اس گلستان کی رونق بنے رہیں۔ میری زندگی میں بھی آپ کے لیے دعا ہے، مر کر میری قبر کی مٹی بھی آپ کے لیے دعا کرے گی انشاءاللہ تعالی۔